ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہے 5 فروری اور بڑا ہی اہم دن ہے پورے پاکستان کے اندر۔ آپ کو پتا ہوگا کہ آمدن والنٹریلی بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ کشمیر کے موضوع پر اور کشمیریوں کے موضوع پر بات کرتے ہیں، اور میں ان ٹی وی اینکروں کے اندر منفرد ہوں کہ 5 فروری کے علاوہ بھی، کشمیر ڈے کے علاوہ بھی کشمیر کا موضوع اٹھاتا رہتا ہوں، کشمیریوں کا موضوع اٹھاتا رہتا ہوں، کشمیریوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں، کشمیریوں کے جمہوری حقوق کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں۔ آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہاں پر ہمارے ملک کے حکمران بھی کشمیری ہیں، لیکن آپ اتنا زیادہ توجہ کشمیر پہ نہیں دیکھیں گے جتنا آپ پروگرام روپیہ پیسہ کے اندر کشمیر پہ توجہ دیکھیں۔ میں وہ پہلا ٹیلی ویژن اینکر ہوں جس نے پی ٹی آئی کے دور کے اندر یہ شور مچا کے کہا تھا کہ پاکستان نے اپنا سیاسی نقشہ عوام کو کانفیڈنس میں لیے بغیر بنایا ہے۔ اگر ہندوستان نے آرٹیکل 370 جو ہے وہ کسی طرح اس کی حیت بگاڑ کے اپنے ملک کے اندر جو ہے ضم کر دیا ہے، تو ہمیں یہی حرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے باقاعدہ قوانین اور ضابطوں کے تحت کشمیر کے اوپر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں۔ لیکن ڈسکو ڈانسر عوام نے میری بات کو ہوا میں اڑا دیا اور ناچ ناچ کے چپلیں توڑ دیں کہ اپنا سیاسی نقشہ بدل دیا۔ ناظرین، میں وہ اکیلا شخص تھا جس نے کشمیریوں کے حقوق کے بارے میں مستقل بات رکھی، مستقل بات کی، اس کو دنیا کے سامنے لے کر آیا، جبکہ میری حیثیت تو بہت چھوٹی ہے اور میں کشمیر کے بارے میں بات کرتا رہا، چاہے وہ یوم یکجہتی کشمیر ہو، چاہے کشمیر ڈے ہو، چاہے 370 جو آرٹیکل تھا ہندوستان کا اس کو جس دن انہوں نے منقطع کیا اس کی یادگار میں دن ہو۔ یہ آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر بہت سارے اہم عہدوں کے اوپر کشمیری فائز ہیں، لیکن کوئی نہیں بولا۔ میں نے کم از کم جو تھوڑا کشمیری خون میری رگوں میں بہہ رہا ہے میں نے حق ادا کر دیا۔ یہ بات، یہ ڈن، میں نے جو کشمیری خون تھوڑا میری رگوں میں بہہ رہا ہے میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ کیا باقی جتنے لوگ جن کی رگوں کے اندر بھرپور کشمیری خون بہہ رہا ہے کیا وہ بھی حق ادا کریں گے؟ سوالیہ نشان، بگ کوشچن مارک۔ جو ووٹ لیتے ہیں شہروں میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم کشمیری برادری کے لوگ ہاں ووٹ ڈالو، کیا آپ کے خیال سے ان کی بھی ذمہ داری نہیں بنتی؟ چھوڑیں ناظرین، آگے چلیں، ہمارا معیشت کا پروگرام ہے۔ یہ ایسی موضوعات کے اوپر میں بات کرتا ہوں کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں خالی چھٹی والے دن چھٹی منا کے کشمیر کے بارے میں بات ہی نہ کروں، کشمیریوں کے حقوق کے بارے میں بات ہی نہ کروں، اور اپنے ملک کے اندر اگر اس پر رول بیک کسی نے کیا، کسی پولیٹیکل پارٹی نے، تو میں اس پر بات نہیں کروں۔ پی ٹی آئی دور میں جب رول بیک ہوا میں نے شور مچایا، اکیلا میں ہی تھا۔ آپ لوگ تو بس جہاں ڈھول بج رہا ہوتا وہاں ناچنا شروع کر دیتے ہو یار۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ جس مزار کے بعد ڈھول بج رہا ہو آپ وہاں ناچنا شروع کر دو۔ نا 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 نا، صحیح اور غلط کے درمیان تفریق کرنا سیکھو۔ سمجھو حق کی بات تبھی کی جاتی ہے جب اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مجھ کو صنم نے خط لکھا، خط میں لکھا، خط لکھا، خط آپ کو پتہ ہے خط لکھا، اس میں کیا لکھا؟ آئیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظفر پراچا صاحب کی جانب جاتے ہیں۔ ظفر پراچا صاحب کو ویلکم کرتا ہوں شو میں۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ مل کے میں کشمیر ڈے کے اوپر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور معاشی جو ہماری صورت۔ جی ظفر پراچا صاحب، آپ نے جو کشمیر کے متعلق بات کی اور جدوجہد جو آپ نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو، لیکن کشمیر ڈے کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ 5 فروری کو چھٹی منا کے گھر میں سو کے ہم کشمیریوں کی اور ملک کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک عجیب و غریب سانحہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم ہر بات کی چھٹی مانگتے ہیں۔ اب تو جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، وہ جو فرقے ہیں، مذہبی فرقے ہیں، مذہبی جماعتیں تو میں نہیں کہوں گا،
مذہبی فرقے ہیں الگ الگ پگڑیوں والے، ٹوپیوں والے، اور مختلف جو ان کے کارٹون نما ان کے حلیے ہیں، وہ کبھی کوئی حضرت صدیق اکبر کی چھٹی مانگتے ہیں، کوئی کسی کی مانگتا ہے. انہیں شرم نہیں آتی چھٹی مانگتے ہوئے؟ کیونکہ وہ تو چندے کے اوپر پل رہے ہیں اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو آج بھی جو ہم 5 فروری کی چھٹی کر کے ہم قوم کی اور کشمیریوں کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ ہمیں تو زیادہ کام کرنا چاہیے. آپ جاپانی قوم کو دیکھیں، وہ احتجاجاً کام بھی زیادہ کرتے ہیں، چھٹی یا ہڑتال نہیں کرتے. تو ایک تو ہماری معاشی جو پوزیشن ہے وہ انتہائی خراب ہے. ہمارے ہاں جو پر پرسن انکم ہے وہ انتہائی کم ہے. مہنگائی کا دورہ ہے، بد امنی کا دورہ ہے. اس کے ساتھ جو ہمارے ہاں دہشت گردی کی جو ایک لپیٹ آئی ہوئی ہے، جس میں ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان اور فوج کے جوان جو کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. تو ہم چھٹی کر کے کون سی قربانی دے رہے ہیں؟ ہمیں تو شرم آنی چاہیے چھٹی کرتے ہوئے. جو سال کے 365 دن گرمی، سردی، برف باری، طوفان، جہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، آپ -40-50 میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں. آپ ڈیوٹی کیا، آپ ایک دن نہیں گزار سکتے وہاں. تو یہ گرم کمروں میں بیٹھ کے یا ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے آرمی کے خلاف مہم چلانا سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو، تو ہمیں شرم آنی چاہیے. ہاں، آپ اگر غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، جیسے کہ پچھلی حکومت تھی، آپ اپوزیشن میں ہے، اور اگر آپ کو پیسے مل رہے ہیں باہر سے اور آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے. دیکھیے، جو غدار ہوتے ہیں نا، جو میر جعفر اور میر صادق کی فیملی کو بھی جو ملتی تھی ان کو وظیفہ، تو جب وہ باہر آواز لگتی تھی وہ یہ کہتی تھی غدار میر جعفر وظیفہ لینے حاضر ہو. تو یہ اب آپ دیکھیں جو ٹرمپ صاحب آئے ہیں، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اپنے ملک سے کم محبت کرتے ہیں. اور امید ہے ہمارا تو وہاں پہ 200-250 نمبر ہوگا پاکستان کا ایشوز میں، یا 500 کا نمبر ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے ٹرمپ کے آنے پہ. سب سے پہلے انہوں نے آ کے جو تارکین وطن ہے، اب تو میں نے سنا ہے کہ جو گرین کارڈ ہولڈر ہے ان کو بھی اولاد مار رہے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے. قوانین سخت کر رہے ہیں، وہ قوانین سخت کر رہے ہیں. اچھا، اس موضوع پر میں آتا ہوں. ایک اہم موضوع اور بھی ہے، آج کی ایک اور بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اور پوری دنیا کی ایک بہت ہی مشہور شخصیت پرنس کریم آغا خان صاحب کے متعلق ہے، اور ان کی پاکستان کے لیے بھی بے شمار خدمات ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خاندان کی مسلم لیگ کی جانب پاکستان بنانے کے لیے، گوادر کی خریداری کے لیے، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی حالیہ ادوار کے اندر سی پیک منصوبے کو کامیابی سے آگے لے جانے کے لیے جو خدمات رہی ہیں، اس کے پس منظر کے اندر آج کا دن بڑا اہم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پرنس کریم آغا خان کی ایک کنٹریبیوشن رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سوال آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا ظفر پراچا صاحب، کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پرنس کریم آغا خان پاکستان کے شاید سب سے بڑے لینڈ ہولڈر بھی ہیں، انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اور فلینتھراپک کیپیسٹی میں بھی اور انویسٹمنٹ کیپیسٹی میں بھی. پاکستان کے سب سے بڑے بینک کے بالواسطہ بلا واسطہ براہ راست یا انڈائریکٹلی اپنی انویسٹمنٹ ونگ کے ذریعے آنر بھی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے معاملات آگے لے جانے کے لیے بھی ان کی بھرپور خدمات رہی ہیں، اور شاید اس کے معاملات کے اندر بھی ان کی بڑی اہم جو ہے وہ پیش رفت رہی ہے. جتنے بھی پاکستان کے اندر فائنینشیل مارکیٹس ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کے بھی مالک ہیں، انڈیوائیڈڈ پلاٹس کے بھی مالک ہیں. کراچی شہر اگر لیا جائے تو کراچی شہر کے سب سے بڑے لینڈ ہولڈر ان انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو کیپیسٹی بھی وہی ہیں. تو ہمارے اوپر بہت بڑے اثرات اس کے مرتب ہوں گے. میں چاہوں گا اس کے اوپر ایک تفصیلی تجزیہ پیش کریں. دیکھیے جناب، بات یہ ہے، آغا خان جو سر آغا خان اور ان کے بیٹے یا جو پرنس جو اب ہیں جو بھی، اور کریم آغا خان. لیکن ایک چھوٹی سی بات، لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بنیادی بات یہ ناظرین اس کا اب ایک بہت بڑا اکنامک اسپیکٹ بھی ہے. کہنا تو نہیں چاہیے ایسے موقعوں پر لیکن آپ کو واضح ہونا چاہیے. آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ خاموشی سے اس ملک کے اندر بہت بڑے بڑے کام کر رہے تھے, کیا اس میں کنٹینیوٹی رہے گی؟ یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ اگلے آنے والے جو بھی کیونکہ اس کا کراؤن پرنس کا ایک سسٹم ہوتا ہے, اگلے جو آئیں گے وہ کس طرح سے اس کو مینیج کریں گے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جو ایک اسٹرانگ روٹس والی بات ہے وہ اسٹرانگ روٹس والی بات اب پتہ ہے کراچی شہر کے ساتھ بھی جیسے کہ ظفر پراچا صاحب بھی بتا رہے تھے آپ لوگوں کو, کراچی شہر کے ساتھ بھی ایک بہت قریبی وابستگی ان کے دادا کی رہی جو آغا خان تھے پہلے, اور یہاں پر مختلف گلیاں بھی ہیں جو ان کے نام سے بھی منسوب ہیں. پھر موجودہ جو آغا خان تھے پرنس کریم آغا خان صاحب, ان کے والد صاحب پرنس علی خان جو تھے وہ بھی حکومت کے پاکستانی حکومت کے بڑے اہم عہدے پر فائز بھی رہے, اور ان کے نام کے اوپر بہت ساری سڑکیں منسوب ہیں. ہاں اب ہم دوسرے موضوع کی جانب جاتے ہیں, میرے خیال یہ گفتگو ہو چکی, اب ہم آگے چلتے ہیں اور اکنامک اسپیکٹس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں. دیکھیں یہ ڈیٹیلڈ اسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں لوگوں کے سامنے اسپیسیفائی کرنا ضروری ہے. بات شروع کی ظفر پراچا صاحب نے, اور میں اب اس کو آگے لے کر چلتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ دنیا بھر کے سر معاشی حالات جو ہیں نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے بیانات سے ہلا کے رکھ دیے ہیں. اب آگے کیا ہونے والا یہ بتائیں ہمیں. دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو معاشی اقدامات کیے ہیں یا سیاسی طور پہ وہ بات کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کے لیے بات کر رہے ہیں. ویسے تو امریکہ بڑا ملک ہے جو ذمہ داری اس پہ نبھانی چاہیے, تو وہ اس ذمہ داریوں سے ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. خاص طور پہ ہیلتھ کا پروگرام انہوں نے بند کر دیا, اور اسی طرح دیگر انٹرنیشنلی دیگر جو انہوں نے بند کر دیے ہیں. اور پھر جو انہوں نے ہر جگہ امریکہ نے جو ہر سوراخ میں انگلی دیجی ہے, اب اچانک سے اگر وہ وہاں سارے پروگرام جنگیں بند کر دیں تو یہ یکدم پروگرام اپنے رول بیک کرنے سے. اچھا لیکن میں آپ کو دو بڑے مزے کی باتیں بتاتا ہوں اور آپ اپنا تجزیہ دیں. مشرق وسطیٰ کے متعلق انہوں نے دو بڑے اہم بیانات دیے. ایک تو آپ نے دیکھا سیز فائر ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو فلسطینی ہیں جو غازہ کے اندر ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ایجپٹ لے لے اپنے پاس, مصر لے لے. لیکن ان کو پتا تھا اس بات کا کہ مصری کبھی بھی فلسطینیوں کو اپنے ملک میں نہیں لیں گے, بلکہ کوئی بھی عرب ملک جو ہے وہ کبھی بھی فلسطینیوں کو اپنے ملک میں نہیں آنے دے گا, کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کیوں نہیں آنے دے گا. خیر اینی اور دوسرا انہوں نے بیان دے دی ہے آج کہ غازہ میں مختلف شریعت کے لوگوں کو بسائیں گے, اس کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. اب سوالیہ نشان اٹھ گیا کہ اب آگے ہونے کیا والا ہے؟ دیکھیے جناب, آگے ہونے والا ہے جو ان کا پروگرام تھا, جو جب ان کا ٹارگیٹس پورے ہو گئے انہوں نے جنگ بندی کی بات کی, اور وہ بات انہوں نے کہا کہ غلط جو غزہ میں فلسطینی ہیں وہ نہیں رہیں گے, اور جو پہلے غزہ جو ٹوٹا پھوٹا پرانی شکل میں تھا اس کو انہوں نے پہلے کلین کیا ہے, اور اب وہ وہاں اپنی مرضی کے مطابق نیا شہر بسانا چاہتے ہیں. جو بھی کام ہے اس میں ہماری عرب ریاستیں بھی شامل ہیں اور ان کی مرضی بھی شامل ہے, کیونکہ کہیں سے کوئی OIC کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ سب جو بھی گریٹ گیم ورلڈ چینج کے اندر کی باتیں ہیں وہی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے جو طاقتور معاشی طور پر اسلامی ممالک ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اس کے اندر لیڈ کرے, اور وہ پیچھے بیٹھ کے OIC کرتے رہیں. تو اچھی بات ہے پاکستان اس سے نہیں, لیکن دیکھیں یہ ایک بڑی گہری بات انہوں نے کی ہے نا, جس کے بعد ظاہری بات ہے اس پورے خطے کا جو نظریاتی نقشہ ہے اس پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ غازہ میں یا غازہ کے ارد گرد آپ پتہ ہے بہت ساری مذہبی ایسے مقامات ہیں جو کہ تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے اہمیت رکھتے ہیں, تو ان کا کہنا کہ دیگر شہریتوں کے لوگوں کو لا کر یہاں بسائیں گے, اس کے معنی مجھے تو ابھی تک واضح طور پہ سمجھ نہیں آئے. آپ کو سمجھ میں آیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گیم ایک ہے آگے, تو کیا ان کا ارادہ ہے مشرق وسطیٰ کے لیے؟ پھر دیکھیے مشرق وسطیٰ کا میں بھی آگے چل کے وہ اس کو ویٹیکن سٹی بنا دیں, کیونکہ اسرائیل بھی جو ہے ان کا کوئی اتنا فرما بردار بچہ نہیں ہے, وہ کئی دفعہ ان کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے.
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تینوں مذہبی بڑے گروپ ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی، ان تینوں کی وہ چاہیں گے کہ بیلنس آبادی ہو، ایک پڑھنے میں سارا نہ چلا جائے. یہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا، یہ میں پینٹاگون کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ امریکن جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ کسی ذاتی شخص کے اوپر نہیں چلتی، تھوڑے بہت اثرات آتے ہیں جو وہ وعدے کرتے ہیں الیکشنز میں. اور یہی وجہ ہے کہ پینٹاگون کی چلتی ہے، امریکن جو ان کی جو اصل ان کی جو لابی ہے اس کی چلتی ہے. بٹ ریئلائزنگ دیٹ ہی از اے کول کسٹمر، یہاں پہ اور بھی بہت ساری گیمز ہیں جو کہ سائملٹینیسلی پلے کر دیں. اب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ روپیہ مضبوط ہو گیا وغیرہ وغیرہ، بٹ ان ریئلٹی کیا ہے کہ گلوبلی ڈالر ہیز اگین ریزن ٹو بیکم اے ویری پاورفل کرنسی، اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیبل کرپٹو کرنسیز. سو مور اور لیس ان کا فوکس یہی ہے کہ ڈالر کو اسٹرانگ کریں. Do you think that the dollar will become stronger against the euro and the pound and the yen in the longer run? میں نہیں سمجھتا کہ ڈالر لانگر ٹرم میں ڈالر جو ہے اسٹرانگ رہے گا، کیونکہ اب پوری دنیا میں بیداری آ گئی ہے. اور یہ جو بات ہے نا ڈکٹیٹرشپ والی، یہ اب وہ باتیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اب اگر ہم پچھلے 3 دہائیوں سے دیکھیں تو اب نئی نئی معاشی طاقتیں پیدا ہو چکی ہیں. انڈیا ایک بڑی معاشی طاقت ہے، چائنا ایک بڑی معاشی طاقت ہے، سب سے بڑی معاشی طور پہ بھی، دفاعی طور پہ بھی، ٹیکنالوجی طور پہ بھی. بہت زیادہ ہر طرف سے چائنا ہم کو روز حیران کر رہا ہے. انڈیا بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. تو رشیا بھی جو ہے ان میں بھی اب سمجھ آ گئی ہے ان کو کہ جو بھی ہے اکنامی وار ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹیکنالوجی میں بھی تھوڑے پیچھے رہ گئے ہیں رشین، لیکن آگے آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین، ان کے اندر بھی جو خیال تھا کہ یہ جو یورو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے اندر دیگر ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جو برکس ہے وہ بھی کافی ایکٹیو ہو رہا ہے، G7 بھی ایکٹیو ہو رہا ہے. تو اسی طرح ہر طرف جو ہے نا بیداری. اچھا، لیکن میں کنٹینیوسلی یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ڈیل میکر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے ٹیرف لگائے، بولا میکسیکو کو باز آ جاؤ نہیں تو ٹیرف لگا دیں گے، کینیڈا کو بولا باز آ جاؤ نہیں تو ٹیرف لگا دیں گے، چائنا کو بولا باز آ جاؤ نہیں تو ٹیرف لگا دیں گے. اچھا، ساتھ پریشر میں انڈیا کو بھی رکھا ہوا ہے اور ممالک کو بھی پریشر میں رکھا ہوا ہے. اب میکسیکو کے ساتھ بولا اچھا ہم ڈیل بنا لیتے ہیں آپ کے ساتھ. اب کیا پتا کل کو چائنا کے ساتھ بھی ڈیل بنا لیں. تو وہ ڈیل میکر بن رہے ہیں کچھ، مجھے لگ رہا ہے ایسے. جناب بات یہ ہے، ڈیل میکر کی لائف زیادہ نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کو اندر تھانے میں بند کر کے اور اس کو اپنی مرضی کی سٹیٹمنٹ لے لیں پولیس اسٹیشن میں بند کر کے، تو وہ وقتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈیلز ہیں یہ تو مجبوری کا سودا ہے. ایک ہوتی ہے نا عزت اور ایک ہوتا ہے خوف. تو خوف سے کوئی کسی کی عزت کرے وہ ایک الگ بات ہے، اور ایک دل سے عزت کرے تو ایک الگ بات ہے. تو یہ وقتی طور پہ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈالر اسٹرانگ ہو گیا، ڈیل بن گئی، لیکن ہر طرف مزید بیداری کی لہر آ رہی ہے. جیسے کینیڈا ہے، اس کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں تم میرا ایک حصہ بن جاؤ. اچھا، لیکن ایک چیز کی سینس نہیں پتہ لگی. جب بھی وہ مطلب ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹس جسٹ لائک ڈاؤ جونز یا نیسڈیک یہ اٹھے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کئی دن سے جو انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس ہیں، ایکوٹی مارکیٹس ہیں، بہت زیادہ پریشر میں آئی ہوئی ہیں، گرتی جا رہی ہیں. پاکستان کی مارکیٹ تو چھوڑ دیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری مارکیٹ کیوں بڑھ رہی ہے. دیکھیے جناب، میں نے جو آپ سے بات کہی، میں اسی بات کا تسلسل کہوں گا کہ ایک خوف کے ذریعے آپ کسی کو منوا لیں تو وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے جو خاموش تجزیہ کار، خاموش انویسٹر اور ایک جو خاموش طبقہ ہوتا ہے سیاسی طور پہ تو یا اسٹیبلشمنٹ، وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. وہ اپنے اندر بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں. اور جو ڈاؤ جونز وغیرہ یہ وہ میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہتی، لیکن میرے پاس وقت آج مختصر ہے. ایک چھوٹی سی بریک لوں گا. آپ کا شکریہ. بریک کے بعد واپس آؤں گا، پھر سم اپ کرتا ہوں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले जिन मौज़ूआत पे बात कर रहे थे आए उनको सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वजाहत के साथ ये बता दूं कि ये जो बयानात होते हैं वो बड़ा माप तोल के देते हैं। आपको लगता है कि ऐसे ही दे दिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब का मशरिक़ वस्ता का बयान बड़ा नपतुल्ला बयान था। उन्होंने यही कहा कि भाई आप कह रहे हैं इंसानियत के तसव्वुर के नाते जंग बंदी करवा दें वगैरह वगैरह। जो लोग मुश्किल में परेशानी के अंदर हैं वो लोग मिस्र चले जाएं तो मिस्र में उनको आबाद कर दिया जाए, उर्दन वाले उनको आबाद कर दें। यानी ये एक नपतुल्ला पैगाम था। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि बुनियादी तौर पे होगा क्या कि जब वो ये बयान देंगे उसके बाद मिस्र और दीगर ममालिक कभी भी राज़ी नहीं होंगे कि फ़लस्तीनी उनके मुल्क में आकर आबाद हो। ये एक बहुत मुश्किल मौजू है गुफ्तगू करने का, तो मैं इस मौजू पर इस वक्त बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ज़ाहिरी बात है बहुत सारे बिरादर मुसलमान मुल्क हैं और हर मुल्क में रहने वाले लोगों की अपनी तरजीहात हैं। क्यों अपने पास फ़लस्तीनी भाइयों को नहीं रखेंगे, ये उनको पता था कि, लेकिन ये क्योंकि उनको पता था मैं ये कह जाऊँगा तो हो जाएगा। इसके बाद फिर ज़मीन तैयार हो गई तो उन्होंने कहा कि जनाब गाज़ा में तो मुख्तलिफ़ दुनिया के लोग आके आबाद होंगे। पूरी कैलकुलेशन के साथ बात कर रहे हैं वो। उन्हें पता है पहले वो ये कहेंगे, फिर उसके बाद मुसलमान ममालिक बिल्कुल फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में आबाद नहीं करेंगे। फिर जो भी बात होगी, जो भी वजह बनेगी, कुछ भी हो तो, लेकिन और उसके बाद फिर वो ये कह भी सकेंगे कि साहब इधर बहुत सारे लोग, हम दोबारा से आबाद करेंगे इसको, मुख्तलिफ़ लोग आकर आबाद होंगे, हर तरह के लोग आबाद होंगे, यहाँ के अपने भी आबाद होंगे और भी। इससे क्या है, बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी तो मशरिक़ वस्ता के लिए एक पॉलिसी बना दी। इसी तरह यूक्रेन के मुतल्लिक उन्होंने पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा भाई हम तो यूक्रेन की अब ये वाली चीज़ में कोई हाथ बटाना नहीं चाहते, पर हाँ यूक्रेन में मौजूद बहुत सारी कीमती मादनियात हैं, अगर वो मादनियात हमें देने पर राज़ी हो जाए हम उसकी मदद करने पर राज़ी हो जाएंगे। वहाँ पर भी मामलात हो गए। देखें, देखने वाले का जाविया होता है ना, आप लोग नहीं देख पा रहे, हमें समझ में आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक मैप है उसको रीड्रॉ कर रहे हैं। आप लोगों को इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी क्योंकि देखें ना वो बहुत ज़हीन और अक्लमंद आदमी है। आपको उसका पता नहीं लग रहा कि वो क्यों इतना इंटेलिजेंट आदमी इस तरह से गुफ्तगू करता है। और आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी भी हैं। आपको नहीं पता ना, आपको तो सिर्फ दौलत दिखती है, लड़की की शक्ल और आदमी की दौलत, जहानत, फहम, अकल, ये चीज़ें आप लोगों के लिए कोई अहमियत की हामिल नहीं है। लेकिन वो शख्स एक बहुत अक्लमंद आदमी है। वो कदम रखने से पहले बहुत सोच सोच के कदम रखता है। पहले कदम रख के ज़मीन को चेक कर लेता है। अच्छे लोग वही होते हैं जो जिस जगह खड़े हों सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जगह इतनी मजबूत है कि उनको बर्दाश्त कर सके या नहीं। तो पहले वो कच्ची मिट्टी पर पाँव रख के देखते हैं कि इसमें कितना दम है, कितना बर्दाश्त कर सकती है, फिर अपना कदम रखते हैं। तो ये बड़ा सोच सोच के चल रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रही, आपको लग रहा है उन्होंने ऐसी बयान नहीं देते। और बयान का क्या है, कही बात है कल वापस भी ली जा सकती है। देखो बड़ी गहराई से मेरी बात को समझो, आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आप लोगों का ये आलू प्याज बैंगन से आगे आप लोगों की सोच ही नहीं है ना। जब घर के खर्चे नहीं निकल रहे, जब सब्ज़ी तरकारी से आगे, फल फ्रूट से आगे, गोश्त से आगे आपकी सोच नहीं जा रही, 3 वक्त का खाना पूरा नहीं हो रहा, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, पानी टैंकरों से आ रहा है, तो अब आप तो नहीं सोच सकते ना इन चीज़ों के बारे में। अगर आजकल के दौर में औरंगज़ेब भाई, अगर सलीम को अनारकली से प्यार हो जाता, अरे वाह, सलीम को अनारकली से प्यार क्यों हुआ पहले ये पूछे। क्योंकि सलीम का पेट भरा हुआ था। भरे पेट पे ही मोहब्बत हो सकती है, प्यार हो सकता है, खाली पेट पे कहाँ होते हैं ये काम। अगर हीर रांझा आज की तारीख में जिंदा होते और रांझे के घर सौदा ना होता तो बेचारा दूध दही लेने जा रहा होता, इश्क माश्क का तो न लड़ा रहा होता। ये होती है वक्त वक्त की बात।
اس کو گریسپ کرو. وہ جو کھیل رہا ہے بڑا سوچ کے کھیل رہا ہے, بڑا بیلنسڈ آدمی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. وہ اپنے ملک کے مفادات کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے. He knows how to get things done. اس کو پتہ ہے کام کیسے کروانا ہے. اب وہ آپ کے لیے کیسا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا بھائی. اپنے لوگوں کے لیے اچھا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ باپ سب سے پہلے تو اپنی اولاد کے لیے اچھا بنے نا, کہ نہیں سچ بتاؤ نا. باپ وہ اچھا جو گھر میں سودا لا کے ڈالے, جو آپ کی بچوں کی فیس دے دے ٹائم سے اپنے بچوں کی, نہیں صحیح بول رہا ہوں, یہ باپ اچھا ہے. کبھی دوسروں کا کوشش کرے بھائی. ویسے ہمیشہ انسان کو دعا کرنی چاہیے. میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ, لوگ دعا نہیں کرتے ہو. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہماری قوم دعا نہیں کرتی. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات, اور کسی کے محتاج نہ رہو. دعا کرو, ہاتھ اٹھا کے یقین کرو. آمین. میں صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو کروا دیتا ہوں بھائی پروگرام کے اندر. کیوں؟ یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. محتاجی اور یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے یار, آپ کو کیا پتا. اللہ تعالیٰ بس کسی کو کسی کا محتاج نہیں بنائے, انسان کو انسان کا محتاج کبھی نہ بنائے. صرف محتاجی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی, اور کسی کی محتاجی نہیں. بڑی گہری باتیں کرتا ہوں یار, کبھی کبھار میں خود حیران ہو جاتا ہوں کیسے کر لیتا ہوں ایسی باتیں. ہو جاتی ہیں خود, رب کے کرم سے ہو جاتی ہیں. آگے چلتے ہیں بھائی جان. ملک کی دنیا کی معیشت بدل رہی ہے, تیاری کر لو, پیٹیاں باندھ لو بھائی جان. اس کا کچھ نہیں پتا, یہ کبھی بھی کوئی بھی بیان دے دیتا ہے. کیا پتا کل بلا وجہ ہماری شامت آ جائے. کوئی چکر چلاؤ کہ اس کی ہم اچھی نظروں میں ہی رہیں. کیوں بھائی اجاز بھائی, یہ جو نیا لڑکا رکھا بنٹی, اس کو سمجھاؤ. ویسے اس کے بال تھوڑے ڈونلڈ ٹرمپ کے بالوں میں ملتے ہیں. بھائی تمہاری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے, کبھی گئے تو نہیں تھے امریکہ؟ اچھا ایسے ہی پوچھ رہا ہوں. اجاز بھائی کا نیا دوست آیا ہے. تو خیر اینی وے, میں جس موضوع پر تھا میں دوبارہ سے واپس آؤں. پاکستان کی معیشت. بھائیو آپ میری بات سنو, میں نے بڑی اہم بات کی تھی آپ سے, جو پرنس کریم آغا خان صاحب والی بات کی ہے نا, اب اس کے بعد کا چیپٹر سنو. انہوں نے تو کر دی پاکستان کی بہت خدمت, اب آگے کیا ہوگا یہ سوچ لو. یس, فائنینشیل سیکٹر میں ان کی اسٹیک, ریئل اسٹیٹ کے اندر ان کی اسٹیک, آپ کے ملک میں جو میگا پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں بھی ان کی اسٹیک. تو کیا یہ کنٹینیوٹی رہے گی؟ یہ میں نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے. ول دیر بی اے کنٹینیوٹی؟ آپ کہیں گے یار اتنی جلدی یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی جلدی یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ ذہن میں بٹھاؤ, آپ جب سٹاک ایکسچینج کا معاملہ کر رہے تھے تو چائنا سے جو دولہا آ رہا تھا نا, وہ بارات لے کر بھاگ گیا تھا. یہاں سے ٹیلی فون کر کے بلوایا ہے. ڈاکخانہ کون سا ملایا ہے, یہ گفتگو میں ہی ہے وہ ڈاکخانہ, سمجھ جاؤ خود. آپ کے پاس بہت بڑا ایک کیپٹل سپورٹ تھا, کیا وہ کنٹینیو رہے گا؟ کنٹینیوٹی ہوگی؟ نہیں سمجھے آپ. دیکھو جو لوگ خاموشی سے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں نا, تو ظاہری بات ہے ان میں سے اگر کوئی ایک چلا جائے تو پھر کس طرح سے کام آگے چلے گا. یو ول ہیو ٹو ریممبر. اور پرنس کریم آغا خان جو تھے وہ کئی جگہوں کے اوپر پاکستان کے لیے بڑی جدوجہد کیا کرتے تھے. تو خاندانی ایک تعلق ہے, ویسے بھی اس ملک سے ایک تعلق ہے ان کا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اب کنٹینیوٹی رہے گی کہ نہیں رہے گی, یہ سوچا نہیں آپ نے. آپ کا دماغ اتنا نہیں چلتا نا, آپ لوگوں کا دماغ اتنا نہیں چلتا. آپ اپنا دماغ اگر ان چیزوں کی طرف گھماؤ گے کہ سٹاک ایکسچینج ہے, اب سٹاک ایکسچینج کا بیہیویئر آگے کیسے رہے گا, کاٹن ایکسچینج ہے, کاٹن ایکسچینج کے اندر بیہیویئر کیسا رہے گا, فوریکس مارکیٹ ہے, فوریکس مارکیٹ میں کیسا رہے گا, ٹریڈ جو تجارت ہو رہی ہے ملک کی اس پہ کوئی امپیکٹ تو نہیں آ سکتا. اچھا سی پیک کا منصوبہ ہے, اتنا وسیع ہے, آگے جا کے وہ بیلٹ اینڈ روڈ ہے, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پاناما سے انہوں نے علیحدہ کروا دیا ان کو PRI سے نا. پاناما کے اندر پاناما کنال میں BRI کا بہت امپورٹنٹ رول بنا ہوا تھا نا,
تو انہوں نے جیسے بھی کر کے پریشرائز کر کے ان کا رول ختم کروا دیا وہاں سے بی آر آئی والوں کا پاناما سے. تو اب وہاں کیا ہوگا اگر یہ بھی بی آر آئی کا حصہ تھا وہ بھی بی آر آئی کا حصہ ہے یعنی سی پیک جو ہے, تو پھر کیا امپیکٹ ہوگا. دیکھیں انسان کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. اگر ہمیں آگے جا کے اپنے ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور زیادہ معیشتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو بھائی تھوڑا تو سوچنا پڑے گا. خیر یہاں پر وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر میں ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.